حضرت حسین سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حضرت حسین نبی کا نواسا معصوم انداز میں تسبیح پڑھ رہا ہوگا. اسی وقت ایک دشمن آیا, سامنے سے دشمن آیا اور کہا ہلّا بولو مارو. ایک سامنے سے دشمن آیا اور سب سے کمینی حرکت کی, سب سے گندی حرکت کی. حضرت حسین کے سر مبارک پر جو امامہ تھا, امامے کو لے کر ہوا میں اڑا دیا. ارے وہ امامہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. دوسرا دشمن آیا, اس نے حضرت حسین کے بال مبارک, حضرت حسین کے زلفے تھے, زلفا مبارک کو پکڑ کر سجدے سے یوں اٹھایا. ارے میرے پیاروں جیسے سجدے سے اٹھایا. تیسرا دشمن 2 تلوار لے کر آیا, آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیا. آپ یوں سجدے سے اٹھے اور یہاں پر ایک تلوار کا حملہ, یہاں پر دونوں ہاتھ مبارک جدا ہو گئے, آپ کے دونوں کندھوں پر حملہ. ابھی تو حضرت حسین سنبھل تھے, چوتھا دشمن آیا اور لوہے کی سلاخ لایا, آپ کے سینے میں اتار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہمارے ایمان کو شباب عطا فرمائے, اللہ ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائے. صرف ایک موڑ پر لے جاؤں گا کہ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے, جمعہ کا دن, عاشورے کا دن, 10ویں محرم. بولو کون سا دن؟ 10ویں محرم. کون سا دن؟ جمعہ کا دن. میں صرف ایک موڑ بتاؤں گا, پورا واقعہ نہیں, پورا واقعہ نہیں, صرف ایک موڑ بتاؤں گا. جمعہ کربلا کے میدان میں نہیں ہوئی, اس لیے کہ جمعہ کے لیے شہر کا ہونا اور کربلا شہر, اس لیے وہاں ظہر کی نماز ہوئی. تھا جمعہ کا دن. ارے بولو کون سا دن تھا؟ اور ایک بات یہ بھی بتا دو, سامنے حضرت حسین کے سامنے جو لوگ آئے تھے نا, 1,20,000. کتنے تھے؟ 40,000, پھر پیچھے 40,000, پھر 40,000, یعنی 40. اور حضرت حسین کی جو جماعت تھی نا, مبارک جماعت, اس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, بچیاں بھی, سب ملا کے 175. کتنے؟ 175. اور سامنے 1,00,000. یہ کوئی مقابلہ تھا؟ ارے بولو مقابلہ تھا. ارے بولو یہ مقابلہ تھا. ایک طرف 175 ہوئے, ایک طرف 1,20,000 ہوئے, کوئی مقابلہ تھا؟ لیکن ہوتا کیا تھا معلوم؟ حضرت حسین کیا کرتے تھے, اپنے میدان میں, اپنے خیمے میں بیٹھ کر کسی کا نام لیتے تھے, اب وہ میدان میں چلا جائے. وہ جاتا تھا, 40,000 پہلے ٹوٹ پڑتے تھے, پھر اگر 40,000 پیچھے ہٹتے تو پیچھے والے 40,000 آتے, بوٹی بوٹی کر دیتے. بولو شہید ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ لیکن یہ چلتا رہا. مقابلہ عاشورے کے دن چلا, ہاں, کربلا کا میدان گرم رہا. میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا, حضرت حسین نے کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی. پورا مجمع بولے نا, کون سی نماز پڑھائی؟ اپنے خیمے میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن, چونکہ جمعہ شہر میں ہوا کرتی, کربلا کا میدان شہر نہیں تھا, اس لیے حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی, اور مسافر تھے اس لیے کتنی رکعت پڑھائی؟ حضرت حسین نے 2 رکعت پڑھائی. 2 رکعت کے بعد سننا, ایسا معاملہ میرے دوستوں, میں بولوں نا, ارے پورا مہینہ بولوں گا نا, میرے لیے بولنا آسان ہے, اللہ قبول فرما لے ہوئے, آپ کے لیے سننا آسان ہے. لیکن وہ باپ نے کیسے نماز پڑھائی ہوگی, حضرت حسین وہ باپ نے کیسے نماز پڑھائی ہوگی جس کے 2 بیٹے کا جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کے 2 بیٹے, ایک جوان اور ایک دودھ پیتا بچہ, دونوں کا جنازہ وہاں رکھا ہوا ہے, سامنے کپڑا رکھا ہوا ہے. حضرت حسین ظہر کی نماز پڑھا کے رو رہے. جب دونوں ہاتھوں کو یوں پھیرا, سنو, دونوں ہاتھوں کو یوں پھیرا, حضرت حسین اٹھے. اپنے بیٹے کے کتنے جنازے تھے؟ اپنے سگے 2 بیٹوں کے جنازے تھے. میرے دوستوں, میری بھی اولاد ہے, آپ کی بھی اولاد ہے, خالی سوچو تو دماغ چکرا جاتا ہے. ارے بولو چکراتا کہ نہیں چکراتا؟ حضرت حسین دعا مانگ کے گئے, اپنے ایک بیٹے پر اپنا یوں ہاتھ رکھا, دوسرے بیٹے پر یوں ہاتھ رکھا, اور حضرت حسین کے وہ جملے جو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا, اے میرے بچوں, میں تم سے بہت محبت کرتا تھا. کیا فرمایا؟ میرے بچوں, میں تم سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن میرے بچوں, آج نانا کی محبت سامنے آ گئی, نانا کی محبت سامنے آ گئی. اس نانا کی محبت میں تم دونوں آگے شہید ہو گئے, تمہارا باپ بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے کے لیے آ رہا. اے میرے بچوں, قیامت میں نانا کے سامنے ہم ملاقات کریں گے. یہ کہہ کر حضرت حسین, سننا, حضرت حسین نے کانپتے کانپتے دونوں ہاتھ اٹھائے, اپنے خیمے میں آئے, اور خیمے میں کیا آواز دی؟ میری چادر لاؤ. کیا آواز دی؟ میری چادر لاؤ. میرے دوستوں, جو چادر لائی گئی, اتنی بڑی چادر لائی گئی, حضرت حسین نے وہ چادر کو لیا, اپنے بدن سے لپٹ لیا, اور اتنی دیر تک روئے. اور روتے روتے کا, خیمہ والوں, تمہیں نہیں معلوم, یہ چادر کسی زمانے میں میری ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. وہ چادر آج میں نے پہنا ہے,
جو میری ماں نے بہت محبت کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. اس کے بعد حضرت حسین نے کیا فرمایا, لاؤ میری تلوار لاؤ. جو تلوار لائی گئی نا اس کا نیچے کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا, تو کسی نے آواز دی کہ اچھی تلوار لے کر جاؤ. حضرت حسین نے کہا نہیں, یہی تلوار لے کر آؤ, اس لیے کہ یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی. اس کے بعد حضرت حسین نے مانگا نہیں, چادر مانگ لی, تلوار مانگ لی, مانگا نہیں. تیسری چیز کی ضرورت ہے. حضرت حسین خود اٹھے, اپنے خیمے میں گئے اور ایک کالا امامہ, یہ امامہ جس کو بولتے ہیں نا امامہ, یہ امامہ لے کر آئے. کسی سے منگوایا نہیں, خود گئے, کالا امامہ لیا اور معلوم نہیں امامے کو کتنی مرتبہ چوما اور پھر کیا کہا, تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. حضرت حسین نے وہ امامہ, سنو حضرت حسین نے وہ امامہ, کالا امامہ اپنے سر پر رکھا. اور پھر میرے دوستوں حضرت حسین جب کھڑے ہوئے اور اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے, ارے میرے دوستوں کوئی تو پوچھتا کہ حضرت حسین کون ہے. میرے دوستوں یہ کہنا پڑتا یہ وہ حسین ہے جس کے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو شیر خدا علی کا دوڑتا. ان کے بدن میں اگر غذا دوڑتی ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی دوڑتی ہے. ان کے سر پر پرورش کا ہاتھ اگر کسی نے رکھا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے. ارے یہ جنت کی خوشبو ہے, ارے یہ حسین جنت کا پھول ہے, ارے یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. حضرت حسین اسی حال میں چلے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ظہر کی یہ سب کرنے کے بعد جب حضرت حسین گئے 3.5 گھنٹے تک اکیلے حسین نے 1,20,000 کا مقابلہ کیا. کتنی دیر تک, بولو کتنی دیر تک؟ 3.5 گھنٹے. ارے 3.5 گھنٹے میں حضرت حسین کا حال یہ تھا, آپ کا سر مبارک زخمی ہو چکا تھا, آپ کے ہونٹ پہ برچھے مارے گئے تھے, آپ کے سینے پر 72 تیر کے زخم تھے, آپ کے پیٹ پر 73 تلوار کے زخم تھے, پورا بدن خون سے لطمت تھا. اکیلے حسین. اسی لیے ہم کہتے وہ امام حسین اکیلے کتنے کا مقابلہ کر رہے, 1 لاکھ. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی پوچھے گا ایسا کیسا مقابلہ, 1,20,000 کا مقابلہ اکیلے کیسے؟ میں کہتا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم ایمان والوں کو سمجھ میں آتا. حسین اکیلے نہیں تھے, ان کے پاس جو چادر تھی وہ فاطمہ کی تھی, ارے ان کے پاس جو تلوار تھی وہ شیر خدا کی تھی, اور ان کے سر پر جو امامہ تھا وہ پروٹیکشن تھا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. لیکن معاملہ کیا ہوا, سنو جو موڑ پر مجھے آنا ہے. معاملہ کیا ہوا, مقابلہ چلتا رہا, اکیلے حسین مقابلہ چلتا رہا. ایسا لگا کہ سورج ڈوب جائے گا بھائی, آسمان سے ایسا لگا سورج ڈوب جائے گا. کون سی نماز قضا ہو جائے گی؟ ارے بولو نا, کون سی نماز قضا ہو جائے گی؟ پورا مجمع بولے کون سی نماز قضا ہو جائے گی؟ اس سے کہ سورج ڈوبنے والا. اور عصر کی نماز بہت پیاری نماز, ساتھ میں بولو عصر کی نماز بہت پیاری نماز. اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کو کہا تمام نمازیں اچھی ہے, عصر کی نماز بہت اچھی ہے. اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سورج ڈوبنے والا, کون سی نماز قضا ہو جائے گی؟ حضرت حسین نے کیا کہ اپنے گھوڑے کو پیچھے لائے, تلوار کو زمین پر رکھا, یوں اشارہ کیا, سامنے والے سمجھے ہار گئے. حضرت حسین نے کہا ہارا نہیں, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز تمہاری بھی قضا ہو جائے گی, اس لیے کہ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے. سننا, عصر کی نماز تمہاری بھی قضا ہو جائے گی اس لیے کہ تم نے بھی کلمہ اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. آپ اپنی پڑھ لو, میں اپنی پڑھ لوں. بس حضرت حسین نے کہا پانی دے دو, زخم بہت ہے, دھو کے وضو کر لوں گا. بھائی زخم دھو لوں گا, وضو کر لوں گا. سامنے سے 2 آواز آئی, بولو ساتھ میں بولو, سامنے سے کتنی آواز آئی؟ 2. ایک آواز تو کیا ہے, پانی نہیں ملے گا, پانی. حضرت حسین نے کوئی جواب نہیں دیا, مسکرائے. ارے اس حال میں بھی نبی کے نواز سے مسکرائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ یہ پانی نہیں دیں گے, لیکن کیا پانی سے ہی وضو ہوتا ہے؟ وضو تو مٹی سے بھی ہو جاتا ہے, ارے تیمم سے بھی ہو جاتا. اللہ تو نے کلام مجید میں فرمایا پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنا, لیکن نماز کو مت چھوڑنا. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, اللہ فرماتے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا. حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے, کہا پانی نہ دو تو کوئی بات نہیں, مٹی سے تو کوئی نہیں روک سکتا. حضرت حسین سنو, حضرت حسین نے اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے اور چہرے کے اوپر مل لیا. اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مارے, دائیں ہاتھ پر مل لیا, پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مارے, بائیں ہاتھ کو مل لیا. ارے تیمم ہو گیا, بولو تیمم. پھر حضرت حسین نے کیا کہا, دوسری بات سامنے سے آ رہی ہے. حضرت حسین کو سامنے سے کہا, حضرت حسین نے کہا نماز پڑھو نا, تم لوگ بھی پڑھو, تمہارے پاس تو پانی بھی ہے, وضو کر کے نماز پڑھو. سامنے سے دوسری آواز آئی. کیا آواز آئی؟ تم پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. بولو ذرا بولو گے تو اچھا لگے گا. سامنے سے کیا آواز ہے؟ تم پڑھ لو, ہم کو ضرورت.
یہ آواز حضرت حسین کی ٹیم کی تھی کہ دشمنوں کی ٹیم کی تھی؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، حضرت حسین کی ٹیم کی تھی یا دشمنوں کی ٹیم کی تھی؟ تم پڑھ لو، ہم کو ضرورت۔ آج یہ آواز ہم لوگ بھی بول رہے ہیں، اوٹے پر بیٹھا ہے، اذان کی آواز آئی، اقامت کی آواز آئی، میرا باپ نماز پڑھنے گیا، میرا چاچا نماز پڑھنے گیا، میرا پڑوسی نماز پڑھنے گیا، فلاں آدمی نماز پڑھنے گیا، اور وہ ہم کو بول کے بھی جاتا ہے کہ بھائی چلو اوٹے پر بیٹھا ہے، چل نہ چل نماز کو چل، تو کیا بولتا مانو تو جا ہم لوگ آ رہے ہیں۔ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو جا پڑھ، ہم کو ضرورت۔ آج بھی تو حسین کا دشمن بیٹھا ہے، آج بھی ہے حضرت حسین کا دشمن، ڈھونڈو تو ملتا ہے۔ اب سننا میرے دوستو، سنو گے نا؟ سب سنو گے نا انشاءاللہ؟ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی نماز پڑھنے والے؟ سب پورا مجمع بولے کون سی نماز؟ ساتھ میں کہنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پورا مجمع سامنے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا، کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نیت باندھی، کہو اللہ اکبر۔ حضرت حسین نے تکبیر تحریمہ کہی، دونوں ہاتھوں کو باندھا، ارے پہلی رکعت اطمینان سے مکمل کر لی، لیکن خون بھی بہ رہا ہے، ارے بولو خون بھی۔ پہلی رکعت مکمل کر لی، رکوع میں گئے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم پڑھا، اور اس کے بعد میں سمع اللہ لمن حمیدہ، عصر کی نماز کا قومہ ہو گیا، ربنا ولک الحمد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے، پورا مجمع بولے ساتھ میں بولے کہاں پر گئے؟ عصر کی نماز کا پہلی رکعت کا پہلا۔ کیا ہوا معلوم؟ جب سجدے میں گئے نا تو وہ دشمن جو تھے نا، دشمن آپس میں کیا بات کرنے لگے معلوم؟ یہ نماز سے پہلے اتنی طاقت میں تھے، نماز کے بعد تو اور بھی پاور میں آ جائیں گے، اس لیے معاملہ جو ختم کرنا ہے وہ نماز میں ہی کر دو۔ حضرت حسین کہاں پر ہے؟ بولو عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ حضرت حسین سجدے میں، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ حضرت حسین نبی کا نواسا معصوم انداز میں تسبیح پڑھ رہا ہوگا، اسی وقت ایک دشمن آیا، سامنے سے ایک دشمن آیا اور کہا ہلّا بولو مارو۔ ایک سامنے سے دشمن آیا اور سب سے کمینی حرکت کی، سب سے گندی حرکت کی، حضرت حسین کے سر مبارک پر جو امامہ تھا، امامے کو لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اور وہ امامہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا دشمن آیا، اس نے حضرت حسین کے بال مبارک، حضرت حسین کے زلفے تھے، زلفا مبارک کو پکڑ کر سجدے سے یوں اٹھایا، ارے میرے پیاروں جیسے سجدے سے اٹھایا۔ تیسرا دشمن دو تلوار لے کر آیا، آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیا۔ آپ یوں سجدے سے اٹھے اور یہاں پر ایک تلوار کا حملہ، یہاں پر دونوں ہاتھ مبارک جدا ہو گئے، آپ کے دونوں کندھوں پر حملہ۔ ابھی تو حضرت حسین سنبھل تھے، چوتھا دشمن آیا اور لوہے کی سلاخ لایا، آپ کے سینے میں اتار دیا۔ سینہ تو پہلے سے زخمی تھا، وہ لوہے کی سلاخ پہ سلاخ، لوہے کی سلاخ پہ سلاخ حضرت حسین کے سینے پر آئی۔ اور آخری دشمن آیا، بدبخت دشمن آیا، اس نے تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن مبارک کو اٹھایا، گردن کو جدا کیا، تلوار کی نوک پہ اٹھایا اور یوں اٹھایا، دیکھو دشمن نے یوں اٹھایا، حضرت حسین کی گردن مبارک کو اٹھایا اور کہا جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ ارے خیمے میں امام زین العابدین بیٹھے، خیمے میں امام زین العابدین بیٹھے، وہاں سے آواز دیتے کمبخت تو جیتے نہیں، ہار گئے۔ ارے حضرت حسین زندہ تھے تو بھی گردن اوپر نظر آتی تھی، آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن اوپر نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین شہید ہو گئے، کہو انا للہ۔ بس آخری جملے سننا میرے، حضرت حسین شہید ہو گئے، ساتھ میں بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، لیکن دو باتیں سننا، شہید مرتا نہیں، شہید بولو شہید مرتا نہیں۔ حضرت حسین آج بھی زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے، بولو حضرت حسین آج بھی، اور قیامت تک حضرت حسین اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید مرتا نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ قرآن نے کہا شہید ایسا زندہ ہوتا ہے کہ قبر میں صبح شام جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ چوتھے بارے میں، ارے بولو کون سے بارے میں؟ چوتھے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں جو شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے. صبح شام جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں ہوتا ہے. حضرت حسین کا وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. بولو قیامت تک کے لیے. لیکن کوئی تو حضرت حسین سے پوچھے آپ زندہ ہیں، آپ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ زندہ ہیں، ارے بولو نا، آپ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے دوستو سارے علماء نے اسی بات لکھی. حضرت حسین آج بھی پکارتے، اور خاص کر کے محرم کا مہینہ آتا ہے، 10ویں محرم آتی، اللہ ہم کو وہ کان دے کہ حسین کی آواز کو سنے. بولو انشاءاللہ. سنیں گے نا بھائی، سنیں گے نا بھائی؟ اللہ ہم کو وہ کان دے. حضرت حسین پورا سال، خاص کر کے محرم، اور محرم میں بھی 10ویں محرم، عاشورے کا دن، اور عاشورے کے دن میں بھی ظہر سے لے کے عصر تک حضرت حسین کی پکار ہوتی ہے کہ میں نبی کا نواسا تھا. ارے بولو، حضرت حسین کہتے میں نبی کا، ساتھ میں بولو گے، حضرت حسین کہتے میں نبی کا نواسا تھا، میں علی کا لگتے جگر تھا، میں فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا تھا. ارے حضرت حسین کہتے میں جنت کا پھول تھا. حضرت حسین کہتے میں جنت کی خوشبو تھا. حضرت حسین کہتے میں جنت کے جوانوں کا سردار تھا. لیکن میں نے اپنی گردن کٹوا دی مگر عصر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے، نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے، لیکن ایک بھی نماز کو قضا نہیں کر سکتا. حضرت حسین تو آج بھی ہمارے کان میں کہتے ہیں ذرا مجھے دیکھو، کربلا میں آیا، شروع کیا صبر پر اور ختم کر دیا نماز پر. کربلا کے میدان میں آیا، بولو شروع کیا صبر پر، اس سے کہ پانی نہیں تھا. شروع کیا صبر پر، اس سے کہ کھانا نہیں تھا. ارے شروع کیا صبر پر، اس سے کہ میرے 2 بیٹے کے جنازے میرے سامنے تھے. حضرت حسین فرماتے نبی کے نواسے کو دیکھو، کربلا کے میدان میں آیا، شروع کرتا ہوں صبر پر، ختم کرتا ہوں نماز پر. اور قرآن سے پوچھو کوئی صبر بھی کرے اور نماز پر ختم کرے اس سے کیا ملتا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتے صبر بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے. اللہ فرماتے صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رہوں گا. حضرت حسین میدان کربلا میں آئے، شروع کر دیا صبر پر، ختم کر دیا نماز پر. اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے نبی کے نواسے قیامت آ جائے گی لیکن میں تو تیرے ساتھ میں رہوں گا. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ. بولو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ. اور اللہ ہر اس کے ساتھ ہے جو حسین کے نقش قدم چلے. میں نے شروع میں کہا تھا ذی الحجہ مہینہ ختم ہوا، حضرت ابراہیم کی قربانی. بولو ذی الحجہ مہینہ ختم ہوا، حضرت ابراہیم کی قربانی. محرم شروع ہوا، نبی کے نواسے کی قربانی. ہم 2 قربانی کے بیچ میں آج میں اور آپ بھی قربانی کی نیت کریں. کون کون کرتا ہے ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بھائی ہم بھی قربانی کی نیت کریں، ہاتھ نیچے رکھے اور میرا ساتھ دینا. یہاں پر ہم نے دیکھا تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے، یہاں دیکھا تو حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوتے. 2 قربانی کے بیچ میں آج ہماری قربانی ہوگی، وہ قربانی ہوگی جو حضرت حسین نے تھاما تھا کہ حسین جان دے سکتا مگر نماز قضا نہیں کر سکتا. آج میں اور آپ سب مل کر ایک ہی قربانی پر کہ انشاءاللہ مر جاؤں گا مگر میری نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. اور ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ اوپر رکھنا، اور میرے ساتھ میں کہنا، کہو انشاءاللہ. میرے بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. ارے بولو قربانی دیں گے انشاءاللہ. اور کیا قربانی دیں گے وہ بھی کہو انشاءاللہ. ارے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر، بولو کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. پورا مجمع بولے ہماری نماز قضا. ارے بولو حسین سے محبت کریں گے. بولو حسین کا دامن. اور حسین بس 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 حسین کے دامن میں نماز ہے. آج اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں نماز پڑھ لے، اللہ گھر کے جھگڑے کو ختم کر دے گا. نماز پڑھ لے، اللہ گھر تک حلال روزی پہنچا دے گا. اور نماز پڑھ لے، اللہ پوری دنیا میں چین سکون عطا کرے گا. ہماری قربانی ہے نماز نماز نماز. میرے دوستوں ہمارے نبی کا آخری جملہ نماز. غوث پاک نے اپنے بچوں کو جمع کیا، آخری جملہ نماز. خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو جمع کیا، آخری جملہ نماز. اور حضرت حسین نے تو پریکٹیکل بتایا کہ نبی کا نواسا جان دے دے گا مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا. تو بھائی میرے دوستو پھر ایک مرتبہ کہہ دو انشاءاللہ. ہاتھ مت اٹھاؤ، کہہ دو انشاءاللہ. بولو 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 انشاءاللہ. بولو کل کی فجر سے بولو انشاءاللہ. موت کی شام تک انشاءاللہ. ہماری نماز قضا
اور میں نوساری کے ہدایت نگر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ کا اور میرا وعدہ نماز کا پکا ہے تو اللہ کا بھی وعدہ پکا ہے، تو زمین پر نماز پڑھتا جا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے وہ بندے جو زمین پر نماز کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اللہ فرماتا میں آسمانوں پر جنت کے دروازے کھولتا رہوں گا۔ تو پڑھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج سے ارادہ کر لو نا، پڑھیں گے۔ اللہ اللہ مال میں بھی برکت دے گا، روزی میں بھی برکت دے گا، گھر کے جھگڑے بھی دور کرے گا۔ ارے میرے دوستو، اللہ بہت دے گا، بہت دے گا۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا تو اور تیری فیملی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، ہم تیرے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ تو میں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ